ایک مدرسے کا طالب علم جو نہایت ہی نیک اور شریف نوجوان تھا۔ اس نے پچھلے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، فاقوں سے اس کا برا حال تھا۔ جب تیسرے روز بھی اسے کھانے کو کچھ نہ ملا اور بھوک کی شدت نے اسے ستایا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج اسے ہر قیمت پر کچھ نہ کچھ کھانا ہے اور ضرور کھانا ہے، ورنہ وہ بھوک سے مر جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ مدرسے سے نکلا اور چوری چوری ایک پڑوس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر کافی شاندار تھا اور کھانے کی بھی بہت ہی خوشبودار مہک آ رہی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوا اور کھانا کھانے کے لیے جیسے ہی لقمہ توڑا تو اس کے ایمان نے اسے جھنجھوڑا کہ اگر یہ حرام کا نوالا تمہارے اندر چلا گیا تو تمہاری نمازیں اور روزے کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ اس نے کھانا وہیں چھوڑا اور واپس مدرسے آ گیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنے خزانے سے رزق عطا فرما۔ مجھے بھوک سے مرنا تو گوارا ہے، مگر حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد قاری صاحب آ گئے اور اس کی کلاس شروع ہو گئی، مگر بھوک کی شدت سے اسے وہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا کہ قاری صاحب کی باتیں اس کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ جب کلاس ختم ہو گئی تو ایک باپردہ عورت قاری صاحب کے پاس آئی اور ان سے کچھ کہنے لگی۔ قاری صاحب نے اس کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سننے کے بعد ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ان کے سبھی طالب علم جا چکے تھے، صرف وہی ایک نوجوان موجود تھا۔ قاری صاحب اس سے مخاطب ہوئے کہ اے نوجوان، کیا تم شادی شدہ ہو؟ نوجوان کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو قاری صاحب پھر سے مخاطب ہوئے کہ کیا تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ جب نوجوان نے نہ میں سر ہلایا تو قاری صاحب بولے کہ بیٹا، اگر تم شادی کی خواہش مند ہو تو میں تمہاری شادی کرا سکتا ہوں۔ وہ نوجوان آگے سے بولا کہ قاری صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے پاس کھانے کو روٹی تک نہیں اور آپ شادی کی بات کر رہے ہیں۔ تو قاری صاحب اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے کہ یہ ایک بیوہ عورت ہے جس کا خاوند کچھ عرصے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ اس کے پاس اپنا گھر اور جائیداد ہے۔ اسے صرف ایک باحیا اور نیک نوجوان کی تلاش ہے جس کے ساتھ وہ اپنی ازدواجی زندگی پھر سے بحال کر سکے، اور اگر تم اس کے لیے رضامند ہو تو تمہارے حق مہر کی قیمت میں ادا کر دیتا ہوں اور تمہارا نکاح بھی ابھی پڑھا دیتا ہوں۔ جب نوجوان نے اپنی رضامندی ظاہر کی تو قاری صاحب نے گواہوں کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ جب نوجوان اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ یہ تو وہی گھر تھا جس گھر وہ تھوڑی دیر پہلے کھانا چرانے آیا تھا۔ جب اس کی بیوی نے نقاب اتارا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس نے اتنی حسین و جمیل عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب جب وہ کچن میں اس کے لیے کھانا لانے گئی تو اس نے وہ روٹی کا لقمہ دیکھا تو بولی کہ لگتا ہے میری غیر موجودگی میں یہاں کوئی آیا تھا جس نے کھانا کھانے کی کوشش کی، مگر اسے کھائے بغیر ہی چلا گیا۔ نوجوان یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولا کہ کھانا چرانے والا اور کوئی نہیں بلکہ میں ہی تھا، اور پھر اسے اپنی ساری کہانی سنائی کہ کیسے بھوک کی وجہ سے وہ یہاں چوری کرنے آیا، مگر اس کا پختہ ایمان اس کے آڑے آ گیا اور اس برے کام سے محفوظ رکھا۔ اس کی بیوی بولی، یہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک آزمائش تھی، مگر تم اس میں سرخرو ہو گئے، اور دیکھو پھر اللہ نے تمہیں اس کا کیسا اجر دیا کہ تم جس گھر میں چوری کرنے آئے تھے تمہیں اسی گھر کا مالک بنا دیا۔ وہ نوجوان فوراً سجدہ ریز ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مصیبت کی گھڑی میں صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور خود کو برائی سے بچائے رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے نیک بندوں کو آزماتی ہے، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا آخرت دونوں میں انہیں بڑے انعام سے نواز دیا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔